من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا محترم مکرم عزیزان ملت ہم اور نوجوان ساتھیوں بزرگان دین اور پیارے بچوں ساتھ ہی پردہ نشین خواتین اسلام تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہم سب کا خالق مالک رازق ہے جس نے ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے ان ہستیوں کو چنا جنہوں نے اپنی جان اپنی مال دھن دولت ہر چیز کو اسلام کی نشر و اشاعت میں قربان کر دیا انہوں نے اس بات کی پرواہ بالکل نہیں کی کہ ہم یا ہماری جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوگا یا نقصان ہوگا صرف اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے درود و سلام ہو خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد برادران اسلام خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ایک ایسے عمل کے بارے میں گفتگو ہوگی جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس میں ایک بندے مسلمان کے لیے سکون ہے دل کا آنکھوں کا ٹھنڈک اور دلوں کا سکون ہے جب کوئی بندے مسلمان دنیا کی پریشانیوں اور غموں سے نجات ہو کر اس عمل کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کے غموں اور پریشانیوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اسے دلوں کا حقیقی اطمینان نصیب ہوتا ہے اور میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ عمل نماز ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیا جس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے علاوہ جتنے واجبات جو بھی فرائض اور جتنے اعمال وجود میں آئے ان کا نفاذ اور ان کا قیام زمین کے اوپر ہوا لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کے اوپر اپنے پاس بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا جس کا ذکر بخاری اور مسلم کی روایت میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس سے معراج میں ہے فاوحى الله الي ما اوحى ففرض علي 50 صلاه في كل يوم وليله فنزلت الى موسى فقال ما فرض ربك على امتك قلت 50 صلاه قال فارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا يطيقون ذلك فاني قد بلغت بني اسرائيل وخبرتهم قال فرجعت الى ربي قلت يا رب خفف على امتي فحتى عني خمسا فرجعت الى موسى فقال ما حتى عني خمسا فقال
فقل إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة فذلك 10 ولكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک تکرار کا ذکر ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا 50 نمازوں کا تحفہ دیا تو جب ساتویں آسمان پر آئے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ما فرض ربک علی امتی کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں, میں ان کا امتحان لے چکا ہوں, آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی, آپ اپنے رب کے پاس جائیے تخفیف کا کم کرنے کا سوال کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلۃ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن اور رات کی 5 نمازیں ہیں. اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کی تعداد کو 5 کر دیا لکل صلاۃ 10 لیکن اس کے ثواب کو برابر رکھا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کے بدلے اسے 10 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اس طرح فذلک 50 صلاۃ 5 نماز پڑھنے والوں کو 50 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا احسان کر دیا, ایک خصوصی فضل و کرم فرما دیا. لہذا اس کی شکر آوری اور بجا آوری اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمان کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. تو نماز کی اہمیت کیا ہے پہلے ہم قرآن کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نماز کے حوالے سے کیا کہا ہے. آپ قرآن میں سرچ کریں گے تو دیکھیں گے 70 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا ہے. جو 5 ارکان ہیں جس کے متعلق حدیث پڑھی گئی ان چیزوں میں سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں جس کا آیا وہ نماز ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت کے متعلق فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے, اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ جماعت کا وقت ہو جائے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو, الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو یا آپ حالت سفر میں ہوں یا ایسی حالت میں ہو کہ مسجد نہیں آ سکتے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو اس کا فائدہ اکیلے نماز ادا کرنے سے 25 گنا اور ایک حدیث کے مطابق 27 گنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. اسی طرح نماز پڑھنے کے ساتھ ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنی. جب اس کا وقت ہو جائے تو اسی وقت میں اس نماز کو پڑھیں, ایسا نہ ہو کہ اس کا وقت نکل جائے یا قضا کا وقت ہو جائے. جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. جملہ نمازوں کی یعنی 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خاص نماز کی زیادہ تاکید کی. وہ کون سی نماز ہے؟ والصلاۃ الوسطی, درمیانی نماز. ہم جانتے ہیں کہ ہماری نماز ابتدا فجر سے ہوتی ہے, فجر, ظہر, عصر, پھر مغرب, عشاء. اس کا مطلب عصر کی نماز کی خصوصی تاکید کی گئی. کیوں؟ عام طور پر یا تو انسان عصر کے وقت میں اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے, اگر وہ کاموں میں مشغول نہیں ہے تو زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ انسان دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرتا ہے, آرام کرتا ہے. اور انہی دونوں وجہ سے یا تو انسان مصروف ہے یا پھر نیند میں ہے. یہ 2 وجہ بنتی ہیں نماز کے فوت ہونے کی. لہذا اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی اور ساتھ ہی ساتھ عصر کی نماز کی خصوصی تاکید کی. اور پھر اس کے ساتھ انسان صرف اپنے طور پر نماز پڑھ لے اس کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے علاوہ گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے
لیے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس بات پر ڈٹ جائیے. ڈٹ اس لیے جائیے کہ بعض مرتبہ آپ کے گھر والے آپ کی مخالفت کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چھوٹے ہوں اپنے والدین کو نماز پڑھنے کا حکم دیں تو آپ کو گھر سے باہر نکال سکتے ہیں، در بدر کر سکتے ہیں، آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. آپ اس بات پر ڈٹ جائیے اور گھر والوں کو نماز کا تاکید حکم دیجیے. اب انسان اگر گھر سے نکال دیا جائے تو سب سے زیادہ پریشانی اسے روٹی اور مکان دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے. اس کے لیے رہنے کا انتظام نہیں رہے گا اور کھانے کا انتظام. اللہ تعالیٰ نے کہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام اہل تقوی کے لیے. گویا کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے میں پریشانی اور مشقت اٹھاتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، رزق کا مہیا اللہ رب العالمین آپ کے لیے کرے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب گھر والوں کو نماز کا حکم دیں تو اس سے پہلے خود بھی نماز کی حفاظت کریں. اب جب نماز کی حفاظت کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے؟ جنت کی بشارت دی. اللہ رب العالمین نے سورہ معارج آیت نمبر 22 سے 35 تک میں واقعہ ذکر کیا ہے نمازیوں کا. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. نمازیوں کے سلسلے میں ان کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جنت کی بشارت اور جنت میں ان کی مہمان نوازی ہے جو لوگ اپنی نماز پر دوام برتتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 دن نماز پڑھے 2 دن میں حاضر ہو گئے، پھر 1 ہفتہ نماز پڑھے 1 ہفتہ چلے گئے. دائم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ایک چیز پر معمول کے مطابق اس پر ہمیشگی کرتے قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ چند دن نماز پڑھتا ہو پھر چند دن کے لیے مسجد سے دور ہو جاتا ہو، چند دن پھر کسی کی نصیحت کرنے پر نماز پڑھنے آئے، پھر کچھ دن کے بعد اپنی نماز سے ترک تعلق اختیار کر لے. نمازوں پر ہمیشگی رکھنے والے کو اللہ رب العالمین نے اولئک فی جنات مکرمون کہ یہ جنتیوں کے جنتوں کے مہمان ہیں. ایسے لوگوں کی جنت میں تکلیف کی جائے گی اور یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے. 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں پڑھیں گے، اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے. آیت کی شروعات ہی مومنون سے ہے، آیت سورۃ کا نام بھی مومنون ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب مومن کی صفت بتائی گئی جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں. اب نماز پڑھنا ہے تو کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، گھر والوں کے ڈر سے نہیں، معاشرہ اور محلے والوں کے ڈر سے نہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر کے نہیں. پڑھنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو کر اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی کے دکھاوے اور بغیر کسی کے دباؤ میں نماز پڑھنا ہے. خشوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں. جنت کی بشارت بھی ہے، جنت کے وارث بھی ہیں. اور اللہ رب العالمین جب کسی کو کسی چیز کا وارث بناتا ہے، یا پھر دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ باپ اپنے بیٹوں کو کسی چیز کا جب اسے ورثہ ملتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے، وہ بڑی چیز ہوتی ہے جو صرف اس کے خاندان اور اس کے رشتے دار ہی اس کے مستحق بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا اس کا مستحق نہیں بن سکتا. تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے اس کا ایک راستہ بتایا کہ اگر نمازوں کی حفاظت کی جائے گی تو اس کے ذریعے سے ہم نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو بشارت اور خوشخبری دی ہے جنت کے ورثہ کی، اس کے ہم پابند ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جب بیت المقدس قبلہ تھا، تعبیر قبلہ ہوا تو بہت سے صحابہ کرام ڈر گئے. انہیں اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج سے پہلے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اللہ رب العالمین نے قبلہ بدل دیا تو ہماری نماز ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈر کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین
تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اور ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آل عمران میں کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن کافر اور مومن کا فیصلہ کرے گا تو اس دن کافر بہت زیادہ افسوس اور افسردہ حالت میں ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق کہا ان الذین کفروا، کہ کفر کی حالت میں جو لوگ وفات پاتے ہیں، کفر کیے اور کفر ہی کی حالت میں وفات پاتے وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض، اللہ تعالی ہرگز ان سے زمین بھر کے برابر بھی سونا قبول نہیں کرے گا. آپ اندازہ لگائیے ایک چھوٹی سی مسجد اگر اس میں سونا بھر دیا جائے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین نے پوری زمین کا ذکر کر دیا کہ اگر زمین بھر کے سونا لائیں تو بھی اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا. تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا اور ایمان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے اگر پوری زمین بھر کے ایک طرف سونا رکھ دیا جائے تو اس سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اپنے گھروں میں الماری، اس میں چھوٹی تجوری، ایک مٹھی پر سونا ہوتا ہے جو لاکھوں کروڑوں تک کی اس کی جائیداد ہوتی ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں پورے زمین بھر میں اگر سونا ہوگا تو اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے کفار سے قبول نہیں کرے گا صرف اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے. تو ایمان کی دولت اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کہا ہے تو یقیناً اس کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کو 5 پلرز بنائے گئے اور انہی پر اس کی بنیاد قائم ہے، جسے ہم 5 ستونوں کے نام سے جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی بات کا ذکر کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. جیسے ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی اور لازمی چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اگر معاشرے میں ہم غور کریں تو بہت سارے مسلمان نظر تو آتے ہیں، لیکن جب مؤذن کہتا ہے کہ علی الصلاۃ، نماز کے لیے آئیے، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آئیے، تو یہ مسجد ویران ہو جاتی ہے، یہ مسجد خالی پڑی رہتی ہے. مسلی چند مسلی آتے ہیں، مؤذن کی صدائیں سننے کے باوجود ہم سنی ہوئی آواز کو انسنی کر دیتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اپنے گھروں میں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے خالی بیٹھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مستی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے توفیق کا سوال کیجیے. اگر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو واقعات دیکھیے، سلف صالحین کی زندگیوں کے دیکھ لیجیے، وہ ہم سے کہیں زیادہ محنت کرتے تھے. ان کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی اور اس قسم کی وقت بچانے والی چیزیں نہیں تھیں. اس کے باوجود نماز چھوڑنے کے سلسلے میں ہر عالم بہت زیادہ تاکید کرتا تھا. صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عمال کو تاکید کرتے تھے کہ نمازوں کی لازمی طور پر حفاظت کیجیے. اگر جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز سے غفلت برتتا ہے تو گویا وہ اپنے دین کو ضائع کر رہا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے، ہمیں معاشرے میں غور کرنا چاہیے اور اس کی تاکید کرنی چاہیے. چھوٹے موٹے تدریبی اور ایکسرسائز والے پروگرام کر کے لوگوں کو اس بات پر ابھارنا چاہیے کہ دن بھر میں جو 24 گھنٹے ہیں بمشکل آپ کو 1 گھنٹہ اللہ رب العالمین کے لیے نکالنا ہے. اور وقت کی قلت کی جو شکایت کرتے ہیں وہ وقت کی قلت بھی دور ہو جائے گی. جب ہر چیز، ہر کام اپنے وقت پہ ہونے لگے گا تو آپ کے پاس وقت بھی بچے گا اور اس کے ساتھ آپ اپنے دوسرے کام میں بھی وقت زیادہ لگا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں امت کو وصیت کی تھی، وہ نماز کے تعلق سے تھی.
سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کان یقول فی مرضه الذی توفی فیہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ابن ماجہ کی روایت ہے، سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس مرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آخری کلمہ جو تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خاص خیال رکھو، نماز کا خیال کرتے رہو، اور اپنے سے نیچے جو غلام ہیں ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ گرچہ آج کے دور میں غلام نہیں پائے جاتے، لیکن ہمارے ماتحتی میں کام کرنے والے عمال پائے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، جتنا ان کا حق ہوتا ہے، جتنا کام لیتے ہیں اتنی مزدوری دیجیے، وقت پر ان کی مزدوری دیجیے، ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو آپ نرم مزاجی کے ساتھ سمجھائیے، ان کو بتائیے، ایسا نہ ہو کہ غلطی ہونے کے بعد اس کی غریبی کا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، جس قسم کا ظلم کیا جائے وہ سہنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ دل کر ناانصافی کریں گے، ظلم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں، اگر دنیا میں ہم بچ بھی گئے تو آخرت میں اس کا بدلہ جو ہم دوسروں کے ساتھ رویہ کرتے ہیں اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اس وصیت امت کے لیے نماز کی تھی، اور جب ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے مرض الموت میں آخری وقت میں کسی چیز کی وصیت کرتا ہے تو جو خزانے ہوتے ہیں، جو جائیداد ہوتی ہے، جو ملکیت ہوتی ہے، ان میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اس کی وصیت کر دیتا ہے کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا، یہاں زمین ہے، جائیداد ہے، ملکیت ہے، وہ جو وصیت ہوتی ہے وہ اہم وصیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے خیرخواہی کے طور پر نماز کی وصیت کی تھی، لہٰذا اس آخری وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے دن اور رات کے اوقات میں نمازوں کے متعلق سوچنا، غور کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا اور میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلحت سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر اس کی نماز درست نکلی تو اس کے بقیہ اعمال بھی درست نکلیں گے، اور اگر نماز میں خرابی آ گئی تو اس کے دوسرے اعمال بھی کم ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو نماز کو میزان بنایا گیا دوسرے اعمال کے قبول ہونے کا، کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے اس کا عمل قبول ہوگا جب اس کی نماز صحیح ہوگی، وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز میں کمی پائی گئی، نماز میں خرابی پائی گئی، فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اس کے جو دوسرے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کے خرچ یعنی اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو بے خوشی سے، بے دلی سے۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سستی کرنا صدقہ و خیرات کو قبول کرنے سے مانی ہے۔ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ نیکیاں کرے، صدقہ و خیرات کرے، زکات دے، باقی اعمال کو انجام دے، اور نماز نہ پڑھے تو گویا اس کے نماز میں سستی کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا صدقہ و خیرات ضائع ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہوں قبول ہو، تو اس کی بنیاد اسی نماز پر رکھیں۔ لہٰذا جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے سلسلے میں بہت سی وعیدیں آئی ہیں، جیسے پہلی وعید یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا دخول جہنم کا سبب ہے۔ سورہ مدثر میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنتی پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا جبکہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے؟ تو جہنم میں خود کہے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
جواب دے رہا ہے، اور پہلا جواب کیا دے رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کی دوسری برائیاں ہوں گی، دوسری خرابیاں ہوں گی، پہلی برائی کا جو ذکر کرے گا دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، گویا جہنم میں جانے کا ایک اہم سبب جو ہے وہ نماز کو چھوڑنا اور نماز کو ادا نہ کرنا۔ دوسری چیز جہنم کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، کہ ان کے بعد ان کی جو اولاد تھی وہ ایسی ان کی اولاد جانشین بنی جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنے نفس کی اور اپنے شہوات کی انہوں نے بات مانی، فسوف يلقون غيا، تو عن قریب یہ غی میں داخل ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غی کے بارے میں هو نهر في جہنم خبیث الطعم بعید القعر، کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے غی کہا گیا ہے، جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور جس کی بدبو ناقابل برداشت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کی فسوف یلقون غیا، تو وہ قریب غی میں داخل ہوگا، اور وہ وادی کیا ہے؟ بہت زیادہ گہری ہے اور اس میں بہت بیکار قسم کی بدبو ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی تیسری وعید یہ ہے کہ ہر قسم کی سفارش سے محروم ہو جائے گا، اس کے لیے کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کہ ان کے لیے شفاعت کرنے والوں میں ان کو کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی، اور اگر کوئی شخص نماز میں فیل ہو گیا تو بقیہ تمام اعمال میں فیل ہو جائے گا، اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ابھی گزرا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے اول ما یحاسب فی العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کا سوال کیا جائے گا، اگر وہ نماز میں پاس ہو گیا تو اس کے دوسرے اعمال دیکھے جائیں گے، نماز میں فیل ہو گیا تو گویا اس کے جو بقیہ اعمال ہیں اس میں کمی آ جائے گی اور وہ تمام اعمال میں فیل ہو سکتا ہے۔ نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف نماز میں سستی کرنا، نماز میں پیچھے رہنا، بے ڈھنگی سے آنا، بے ترتیب سے آنا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق کی علامت ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک منافقین وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین خود انہیں دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، معاشرے والے کہیں گے بوڑھے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے نماز نہیں پڑھتا، جوان ہے اٹھا کٹا نماز نہیں پڑھتا، بچہ ہے والدین کی تربیت کے لیے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے ڈر سے آتا ہے یراؤون الناس، یا پھر آتا ہے تو سستی کرتے ہوئے آتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر بھی بہت تھوڑا کرتا ہے، تو گویا کہ ایسا شخص منافق ہے، یا پھر منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت پائی جاتی ہے اگر ہم نماز میں سستی کریں گے، نماز چھوڑنا دور کی بات ہے، صرف نماز میں سستی کریں گے تو گویا ہمارے اندر منافقت آ جائے گی، جس کا ذکر ہم اور آپ ہر نماز میں تقریباً سنتے ہیں۔ سورہ ماعون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان مصلیوں کے لیے ویل ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے سستی برتتے ہیں، مطلب نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے پڑھتے سستی ہوتی ہے تو ان کے لیے ویل ہے، اور ویل جانتے ہیں جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس کے بارے میں جہنم جس سے خود 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ مجھے اس وادی سے دور رکھو، گویا وہ اتنی بھیانک ہے، اور ویل کا دوسرا معنی ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے۔ گویا کہ اگر نماز سے صرف سستی کریں گے، چھوڑنا نہیں، صرف سستی کریں گے تو ہم یا تو منافق کی صفوں میں چلے جائیں گے، یا پھر جو جہنم میں وہ ویل ہے جو ہلاکت کی نشانی ہے ہم اس ویل کے شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نماز کی حفاظت کریں، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں یقول بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز حد فاصل ہے، کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مومنوں اور مسلمانوں کی صفوں میں رہے گا، اور جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ مشرکوں کی صفوں میں چلا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود نماز پڑھیں، معاشرے والوں کی اس بات کی تلقین کریں، خصوصی طور پر اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کروائیں کہ وہ بچپن سے ہی نماز پڑھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دیجیے،
لیکن اگر بچہ ہاتھ سے نکل گیا، وہ 18 سال 15 سال کے اوپر آ گیا، 20 سال کے بعد ہو گیا، تو پھر جس طرح ایک پودا ہوتا ہے جب اس کی بیج ٹوٹتی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں ہے جسے جدھر چاہے آپ بوا سکتے ہیں، تو ایسے ہی بچے کی تربیت ہے، بچپن میں آپ جہاں اسے چاہے اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد وہ ہماری اور آپ کی بات سننے سے حتی الامکان گریز کریں گے، بعض بتاؤ وہ ہمیں مارنے آئیں گے، ہمیں خود ڈانٹیں گے اور ہمیں عجیب قسم کی شرمندگی محسوس ہوگی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو خصوصی طور پر نماز کا پابند بنائیے۔ گرچہ آج ہمیں اور آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے بچے کو نیند سے اٹھانا یا اس کے کھیل کود سے روکنا، لیکن قیامت کے دن یہی بچہ ہمارے لیے سفارشی بن سکتا ہے، ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے میں جس طرح جمعہ کے دن رمضان المبارک کی نمازوں میں، عید کی نمازوں میں مساجد بھرتی ہیں، ایسے ہی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور دیگر پوری نمازوں میں پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کریں۔ جس طرح دوسرے لوگ دوسری جگہوں پر جہاں نماز کی خصوصی پابندی ہوتی ہے لوگ نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ختم ہوا ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے مساجد میں دیکھ بھال کرنے کی اور اپنے معاشرے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کہی گئی ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد جملہ سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔